تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ نہیں جان سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ رب العزت سے رابطہ ہی توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، اور ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لا حاصل تک، روشنی اور موج سے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور تم نے ہی خود ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا۔ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے گھر میں دیر ضرور ہے، مگر اندھیر نہیں ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے۔ سنا ہے کہ یقین رکھتے ہو۔ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اس وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ رب العزت چاہے گا تبھی ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رب تمہاری دعاؤں پر کن کہنے ہی والا ہو، اپنی بارگاہ میں قبول کرنے ہی والا ہو، تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نوازنے ہی والا ہو۔ بس مایوس مت ہونا اور دعا مانگتے رہا کرو۔ کون جانتا ہے کہ یہی قبولیت کی گھڑی ہو۔ جانتے ہو کہ تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو۔ تم شکوہ نہیں کرتے، خود کو بدل رہے ہو۔ تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں۔ تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری امید اللہ سے ہے، ان حالات میں بھی جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو وہ خاص کر لیتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہے دل میں اس سے دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگتے رہو، جو بھی چاہیے اس کے لیے اس کو مناتے رہو۔ اگر وہ تمہیں اس مقام تک لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو کر، یقین رکھو اس نے جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہو جائے نا، تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔
دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی بھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی بھی گمان نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے کہ جب اپنی پوری کوشش اور قوت کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ، تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمہارے تمام حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی محنت کو بھی، اور اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دینا تو یقین رکھیں گا کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بہترین انہی کو ملتا ہے جو بہت خاص ہوں اور اللہ کے لاڈلے ہوں۔ کیا ہوا اگر اداس ہو، دل مایوس ہے، آنکھیں بھیگ رہی ہیں، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا، جسے چاہا وہ کھو گیا، کوئی سہارا دینے والا نہیں، زخموں پر کوئی مرہم نہیں رکھتا؟ کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو؟ کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہے؟ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ یقین رکھیں اس کی ذات پر جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔